محترم ناظرین، آپ سب کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سرکار غوث اعظم اور ایک جن کا ایک اور دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ۔ ناظرین، آخر کس طرح وہ جن ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا؟ وہ لڑکی ایسا کیا کام کرتی تھی پھر ایک دن اس خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لے گیا؟ پھر آگے کیا ہوا، یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کا ایک مرید دوڑتا ہوا آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن اب میری بیٹی چھت پر گر گئی، وہ چھت سے واپس نہیں آئی، میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے اڑوس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں مل رہا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، چلتے ہی عالموں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کہ ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور قرآن پاک کی صورتیں معوذتین پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ واضح جنات کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی، وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن اس کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن اس کھینچی ہوئی لکیر کو وہ کبھی بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات تم سے پوچھے گا، پھر تم اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا۔ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم میں جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید قرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے اور 2 کلو چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پر جا کر قرآن پاک کی صورتیں معوذتین پڑھ کر انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ورد بتایا تھا وہ کھینچی ہوئی لکیر پر پڑھ کر بیٹھ گیا، جن پر وہ اس کو چھونے آتے جن تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ جیسے وہ جن اس کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہ وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا۔ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے
اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلا لیا، اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنے۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لفظ بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر یہ نہ مانے کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو پکڑ کر شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی کو لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مکان کی چھت پر اکیلی اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نام کھڑی ہوئی تھی، اور میں اس پر عاشق ہو گیا۔ شہنشاہ جنات نے کہا تم نے پوری قوم میں جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم میں جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ پھر شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جل جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو، اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو، اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو، کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ کیا تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں ویسے ہی وہ جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ پھر یہ سن کر سرکار غوث اعظم کا مرید اپنی بیٹی کو لے کر سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل سے سرکار غوث اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔